السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج بدھ ہے 13 جنوری سن 2021۔ ایک اور بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے پاکستان کے سیاستدانوں کا، اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ہمارے قائد ہیں، جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، کیا ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے۔ ذاتی زندگیوں پہ پاکستان میں ہم زیادہ بات نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یار یہ تو آپ رہنے دیں، یہ آپ کے گھر ماں بہن نہیں ہے، یا آپ اس طرح کی ذاتی زندگی پر بات نہ کریں۔ لیکن بڑا اہم ہوتا ہے یہ، اس لیے کہ جو آدمی ذاتی زندگی میں برا ہے وہ قوم کے لیے کیسے اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے یہ تو ایک سائیڈ کی کہانی ہے، لیکن میں خواجہ آصف اور کشمالہ طارق صاحبہ، دو بہت ہی بڑے امپورٹنٹ پولیٹیکل کریکٹر ہیں پاکستان کے۔ خواجہ آصف صاحب بہت اہم پارلیمانی قائد نون لیگ کے، وزیر بجلی و پانی رہے ہیں، وزیر دفاع رہے ہیں، اور بالکل جو اس وقت نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے قریبی ساتھیوں میں ان کا نام مطلب لیا جاتا ہے کہ وہ ان کے قریب ہیں۔ اور ان کے کرپشن کے حوالے سے جو کہانی نکلی ہے، جو نیب نے جو تفصیلات جو لوگوں کو بتائی ہیں، پبلک ہوئی ہیں، اس میں جو منی کی ٹرانزیکشن ہے اس سے کھرا جو ہے وہ گیا ہے کشمالہ طارق صاحبہ کے گھر، ان کی طرف گیا ہے۔ اب اس میں سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ تو کشمالہ طارق صاحبہ ہی جواب دے سکتی ہیں، لیکن جو ثبوت ملے ہیں وہ بڑے سٹارٹلنگ ہیں، اور کرپشن کی جو کہانی ہے وہ انفولڈ ہوتی ہے کہ کروڑوں روپے ایک دوسرے کے اکاؤنٹس میں بھی آپ کو اس کی تفصیل دیتا ہوں کہ وہ آئے ہیں گئے ہیں، اور دونوں بڑی امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں۔ کشمالہ طارق صاحبہ جو ہیں وہ بھی باہر سے آئیں، کینیڈا سے آئیں، پاکستان کی پولیٹکس میں وہ مسلم لیگ کاف میں رہیں، بہت زبردست ان کا وہاں پہ رہا معاملہ، پھر وہ مسلم لیگ نون میں بھی تھیں اس سے پہلے، اور بڑی ایک بھرپور انہوں نے اپنی زندگی پولیٹیکل لائف گزاری ہے۔ ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں بھی انہوں نے اپنے قائدین کو بہت ڈیفینڈ کیا۔ ان کی جو زندگی تھی اس میں بہت ساری باتیں شروع میں ان کے درمیان اور جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہیں ان کے درمیان، جب وہ ایم این اے تھی تو ایک بڑا مشہور اخبارات میں بھی وہ چلا کہ اسپیکر جب تھے چودھری امیر حسین، تو ایک جھگڑا ہوا، پھر اسپیکر آفس میں دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف درخواست دی، کشمالہ طارق صاحبہ نے اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے۔ اس میں بہت ہی الزام تھے کہ کون کس طرح سے کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ بہرحال میں ان الزامات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ ہماری جو پولیٹکس ہے وہ کن لوگوں کے گرد گھومتی ہے، کس طرح کے لوگ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، کس طرح کے لوگ ہماری قسمتوں کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو بھی ہمارے معاملات ہیں ہمارے ملک کے، ہمارے لوگوں کی زندگیوں کے، وہ فالٹی ہیں۔ بہرحال خواجہ آصف صاحب اور کشمالہ طارق کے اس تعلق کی بات اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ نیب نے جو انفارمیشن ریلیز کی ہے اس کے مطابق جو کشمالہ طارق صاحبہ ہیں ان کی پیسہ خواجہ آصف صاحب کا ایسے اکاؤنٹس میں آیا ہے، ایسے اکاؤنٹس میں گیا ہے جس سے ان کا آپس میں جو رابطہ ہے وہ فائنینشیل جو ایک ان کا آپس میں تعلق ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے، اور کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ تقریباً 2015-16 کی بات ہے، جب فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ ایان علی 2 ہوں گی کشمالہ طارق، اور انہوں نے الزام لگایا تھا کہ خواجہ آصف صاحب کے اکاؤنٹ سے کوئی 15-16 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہے، تو کشمالہ طارق صاحبہ بتائیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے اور کیا ان کا لینا دینا تھا، اور انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ایان علی 2 ہوں گی۔ اب فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا اور کشمالہ کا یہ آپس میں بیان بازی کیوں ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے بڑی دلچسپ، کیونکہ خواجہ آصف صاحب بھی سیالکوٹ سے ہیں، اور کشمالہ طارق صاحبہ ان کے مقابلے میں جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہیں وہ بھی سیالکوٹ سے ہیں، ایک دوسرے کے حریف ہیں۔ کشمالہ صاحبہ کے بارے میں یہ چیزیں چلتی رہی ہیں کہ ان کے خواجہ آصف صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، بڑے خصوصی تعلقات تھے۔ بعض لوگ تو شاید یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ آپس میں وہ خفیہ طور پر رشتہ ازدواج میں بھی منسلک رہے ہیں۔ یہ اسپیکولیشن رہی ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس بات کو پبلکلی دونوں اس بات کو ڈینائی کرتے رہے ہیں۔ بہرحال جو تفصیل میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پیسے کی تفصیل آئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ
ایک ارشد جاوید وڑائی صاحب ہیں جن کے بارے میں نیب کہتی ہے کہ وہ فرنٹ مین تھے خواجہ آصف صاحب کے، اور پنجاب انٹرپرائزز کے نام سے ان کی کمپنی تھی. اس میں بڑی کثیر رقم جو ہے وہ آتی رہی ہے. 2 دفعہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں پنجاب انٹرپرائز اور کشمالہ طارق صاحبہ کے اکاؤنٹ میں. ایک دفعہ 5 کروڑ روپے کی ہوئی ہے، اور پھر 2 کروڑ کی 2 مرتبہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے. پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کشمالہ طارق صاحبہ نے بھی 1 کروڑ روپیہ 5 دفعہ نکلوایا انہوں نے مئی 2015 میں، اور پھر اگست میں جو ہے 2016 اس میں 4 کروڑ روپیہ، اور مارچ جو ہے وہ 2016 میں 3 کروڑ روپیہ. تو یہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں آئے، پھر وہ پنجاب انٹرپرائز کے اکاؤنٹ میں ان کی ٹرانزیکشن آپس میں ہوئی. اور جاوید ارشد وڑائی صاحب جو ہیں، ارشد جاوید وڑائی صاحب، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ خواجہ آصف صاحب کے فرنٹ مین ہے. یہ الزام لگایا جا رہا ہے. اب نیب تحقیقات کر رہا ہے، خواجہ آصف صاحب نیب کی کسٹڈی میں ہیں. تو اب جو کشمالہ طارق صاحب ہیں وہ بھی اس سلسلے میں ان سے بھی نیب پوچھ گچھ کرے گی، اور وہ بڑی ایک اعلیٰ اور ایک ممتاز حیثیت پر وہ ہیں. اس وقت وہ محتسب آفس میں ہیں، خواتین کے حوالے سے وہ محتسب ہیں، اور بڑی دبنگ انداز میں انہوں نے وہ کام بھی کیا. اور خاص طور پر جو ہراسمنٹ کے کیس ہیں اس میں تو وہ بالکل کسی طرح سے بھی کوئی کسی کے ساتھ رعایت نہیں برتتی. یہ بھی الزام لگتا رہا ہے، جو مخالفین لگاتے رہے ہیں کہ جب خواجہ آصف وزیر دفاع تھے تو کشمالہ طارق صاحبہ کے جو آنے جانے کے اخراجات جو ہوتے تھے، سارے جو ایکسپنسز تھے وہ انہی وزارتوں سے پے کیے جاتے تھے. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ خواجہ صاحب جہاں پہنچنا ہوتا تھا، جب جاتے تھے بیرونی دورے پر، تو اس سے 2-4 دن پہلے کشمالہ طارق صاحبہ وہاں پہ چلی جاتی تھی. بڑی انہوں نے کوشش کی تھی کاف لیگ کے بعد کہ وہ آ جاتی، نون لیگ میں آئی نہیں، لیکن بہرحال اینڈ پہ بہت سارے لوگوں نے ان کی سفارشیں بھی کی، بڑے اہم لوگوں نے، کیونکہ بڑی انفلوئنشل وہ خاتون ہیں، اور بالآخر وہ یہ محتسب کا آفس حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو گئی تھیں. جب وہ کاف میں تھیں، مسلم لیگ کاف میں، تو لاہور کے ایک بہت بڑے سیاسی خاندان اور ان کے وہ جو ہیں ہمایوں اختر صاحب، ان کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی چیزیں آتی رہیں. بہت ساری آڈیوز بھی لیک ہوئی، خدا جانے وہ انہی کی تھیں یا آواز کاپی کی گئی تھی. ذاتی معاملات ہیں، میں کوئی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ کشمالہ صاحبہ کے جو تعلقات تھے وہ ہر دور میں بہت ہی بڑے لوگوں کے ساتھ رہے. بہت انہوں نے پولیٹیکل انفلوئنس اس سے گین کیا، اور ابھی بھی لیٹلی انہوں نے یہاں پر اسلام آباد میں ایک بہت بڑا ہوٹل ہے، اس کے مالک سے انہوں نے شادی کی ہے، اور اس کے حوالے سے بھی جو انفارمیشن ہے وہ باہر آتی رہی ہے. آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ یہ ان الزامات کی حقیقت کیا ہے. لیکن ایک بات میں کہہ دوں جانے سے پہلے کہ شاید اگر اس طرح کے لوگ ہمارے قائدین ہیں تو شاید یہ وجہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں کوئی کسی طرح سے کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی، اور ہم لوگ وہیں پر پھنسے ہوئے ہیں. بہرحال جیسے جیسے انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے، لائٹ بھی نہیں ہے تو جو آخر میں ویڈیو تھوڑی سی بلیک ہوئی اس کی معذرت. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.